السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا پیارا خرم شہزاد۔ آج ہم بات کرتے ہیں کچھ ملکی حالات کے بارے میں اور جو آج کل ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ قانون تو جو ہے وہ اندھا ہے، عدلیہ آئین کے مطابق تو آزاد تھی، ادارے آزاد تھے، لیکن کچھ ایسا نظر تو نہیں آ رہا ہمیں کہ ایک وہ بندہ جو 4 سال ایک بیماری کے بہانہ بنا کے پلیٹلیٹس اس کے پورے نہیں ہوئے، 4.5 4 سال تک وہ وہاں رہا لندن میں، اور اس کے بعد بڑے مزے سے اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ ایئرپورٹ پہ اس کو نادرا کے بندے نے جا کے تصدیق کی، ویریفیکیشن کی، اس کی سکون سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، ایک جیسے پی ایم کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کو لایا گیا۔ تو یہ ہمارا نظام ہے۔ یہ نظام کس نے پیدا کیا؟ یہ ہم لوگوں نے پیدا کیا۔ یہ جو نظام ہے اس کا جتنا بھی کریڈٹ ہم خود کو دیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اس میں ہمارے حکمران جو ہیں ان کا کوئی بھی اگر ہم انہیں کلیم کریں تو وہ ان کا نہیں بنتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ معیار ہی نہیں بنایا کہ ہم کس کو اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم کسی چور کو حکمران بنانا چاہتے ہیں یا ایک ایماندار شخص کو اپنے اوپر حکمرانی کرنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں؟ یہ معیار ہم نے قائم ہی نہیں کیا۔ جیسے ہم بس 76 سال سے مار کھاتے آ رہے ہیں ویسے مار کھاتے چلیں گے آگے بھی۔ پہلے بس فرق یہ تھا کہ پہلے انگریز حکومت کر رہے تھے ہمارے اوپر، چند انگریز حکمران جو ہیں وہ حکومت کر رہے تھے، پتہ تھا یار وہ انگریز تھے، لیکن یہ جو ہیں اپنے ہی اندر کے اٹھے ہوئے لوگ، ان کی رہنمائی کرنے والے انگریزوں کی طرح ہم پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، اتنے تو انگریزوں نے بھی نہیں کیا نا۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ نہ چادر چار دیواری کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے انتخابات جو کہ 2024 8 فروری کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن بار بار اس بات کی تائید کر چکا ہے کہ الیکشن ہوں گے، تو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چننے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ سیاست میں یہ ہے کہ جو سیاستدان یا حکمران وزیر اعظم بن کر جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بن کر آتا ہے، وہ عوام کے ووٹوں سے کبھی نہیں آیا۔ پچھلے 76 سالوں سے وہ عوام کے ووٹوں پر کبھی نہیں آیا۔ بس کچھ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں بڑے صاحب، وہ فیصلے کرتے ہیں اور ان کے پسندیدہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر ان کی ماننی پڑتی ہے اور وہ پھر کسی اور کی مانتے ہیں۔ اور اگر اس کو براہ راست اس طرح کہا جائے کہ یہ سابی امریکہ کے پیروکار ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی یا اس کو کوئی غلط انداز سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن صرف ایک بار ہی ہوئے تھے اور وہ 1971 میں ہوئے تھے اور ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے 1971 کی بات کیوں کرتی ہے، وہ اسی لیے بات یہ کر رہی ہے کہ اب عوام کا شعور جاگ گیا ہے، عوام میں شعور آ گیا، عوام کو بات کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ 2.5 کروڑ ووٹر آپ کے ینگسٹر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ اب ہمیں کس کو لانا ہے اور کس کو ہمیں ہٹانا ہے۔ کیا وہ سیاسی چور جو 4 سال باہر رہنے کے باوجود اب پاک ہو گیا، اس کو آپ نے ایماندار قرار دے دیا اور وہ الیکشن لڑ رہا ہے، کیا وہ 4 سال لوٹنے 5 سال لوٹنے کے بعد پھر واپس چلا جائے گا؟ کیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری عدلیہ کیا آزاد ہے؟ آئین میں تو ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے، ہمارے حکمرانوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ عدلیہ آزاد ہے، ہمارے تمام ادارے آزاد ہیں۔ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ جس کا دل چاہے اس نے اپنے لیے فیصلہ کروایا، من پسند جسٹس آتے ہیں، من پسند فیصلے ہو جاتے ہیں، ان کی مرضی کے جس طرح وہ چاہتے ہیں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے، ہمارا عدلیہ سے یہ سوال ہے، اللہ عدلیہ سے سوال ہے، اللہ اداروں سے یہ ہے، حکمیت اللہ کے حکمرانوں سے ہمارا یہ سوال ہے، اور سوال بنتا ہے کہ کیا ہمیں حق نہیں ملے گا؟ پاکستانی عوام جو 25 کروڑ عوام ہے، اس کا فیصلہ ان چند نااہل حکمرانوں نے کرنا ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں نے کرنا ہے؟ کیا وہی حال ہے؟ ان کے لیے قوانین ہے۔ اگر ہم عدالتی نظام کی بات کریں تو ایک امیر شخص کے لیے، ایک پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے، ایک ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اتوار کی رات 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ کیا غریب کے لیے کبھی عدالتیں کھلی ہیں؟ کیا غریب کے لیے کبھی ایسا انصاف ملا ہے کہ اتنی جلدی کسی غریب کی خاطر کوئی ہوا ہے انصاف؟ نہیں۔ اس کا اگر جواب ہم عدلیہ سے مانگے تو ان کے پاس جواب نہیں ہے نا، کیونکہ کبھی ہوا نہیں ایسا۔ نور مقدم قتل کیس، اور اگر آپ زینب کا دیکھیں تو ابھی تک پڑے ہیں، پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کس کو سزا ہوئی؟ یہ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، ملک پیچھے چلا گیا۔ میں آپ کو آج یہ بات کر رہا ہوں کہ آج سے 10 12 15 سال بعد بھی یہ بات کہی جائے گی کہ فلاں ملک میں 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس لیے وہ ترقی نہ کر سکا۔
کیا وہ ایک واقعہ؟ ہاں اس کی مذمت کرتے ہیں، جو ہوا غلط ہوا، اداروں پر حملہ کرنا، اسٹیٹ پہ، ریاست کے کسی بھی ادارے پر حملہ کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جنہوں نے کیا ان کو سزائیں دیں، جنہوں نے نہیں کیا ان کو تو چھوڑے نا۔ آپ نے تو ہر ایک فرد کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس کو اٹھا رہے ہیں، آپ بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کے اگر ادارے کی بات کی جائے تو ان میں کوئی تمیز نہیں رہی، کوئی چادر چار دیواری، کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے، بس جو آیا مان میں کر دیا۔ کنٹرولڈ ہے نا ایک نظام، یہ پورا نظام 25 کروڑ عوام کو صرف ایک آدمی کنٹرول کر رہا ہے، وہ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے پردے کے، سامنے نہیں آتے، سامنے آ بھی نہیں سکتے، اور ان کا معیار نہیں ہے ایسا کہ وہ سامنے آئیں۔ وہ کیا ہی خوب شعر تھا کہ ہم نے کیے گناہ تو ہمیں ملی دوزخ، دوزخ نے کیا گناہ کیا کہ اس کو ہم ملے، اور ہم نے کیا گناہ کیے تھے کہ ہمیں ان نالائقوں، یہ نالائق حکمران ملے جو صرف آتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اپنے خزانے بھرتے ہیں، اپنے رشتہ دار وراثتی ورثہ کو لاتے ہیں، ان کو جابس دیتے ہیں اور سیٹوں پر بٹھا کر پھر ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے انگریزوں کے آباء و اجداد کی اور ان کی نسلوں کی غلامی کی، اب ہمارے اوپر سے چاند اٹھے ہوئے، ہمارے اندر سے چاند اٹھے ہوئے منافقوں کی ہم غلامی کر رہے ہیں۔ کسی کا پوتا آ رہا ہے، کسی کا بیٹا آ رہا ہے، کوئی خود آ رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ان کی غلامی کی اور اب ہم ان کی غلامی کرنے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ آئندہ انتخابات میں ہمیں کس کو چننا ہے۔ کیا سیاسی دو چور ہوتے ہیں، اس کی مثال آپ کو بڑے واضح طریقے سے میں دے دیتا ہوں آج، کہ دو چور ہوتے ہیں۔ ایک سیاسی چور ہوتا ہے جس کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور بڑے سوچ سمجھ کر اس کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ ایک وہ چور ہے جو آپ کا انتخاب کرتا ہے، کسی رئیس کو دیکھ کر اس کا انتخاب کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لوٹتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن جو سیاسی چور ہے، سیاسی چور آپ کے خواب، آپ کی تعلیم، آپ کا صحت کا نظام، آپ کے دوسرے تمام لوازمات، جو بھی ضروریات زندگی کے ہیں، وہ سب کچھ لوٹ لیتا ہے۔ جو سادہ چور ہے، جو ایک پرسن چور ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کا بٹوا لے گا، آپ کے کچھ پیسے لے لے گا، موبائل فون ہے وہ لے لے گا، لیکن سیاسی چور آپ کے فیوچر کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور وہ چور، اس کو ہم نہیں لاتے، وہ تو خود اس نظام سے تنگ آ کر ہمارے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے اور ایسے سنگین جرائم میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سیاسی چور ہیں، ان کو ہم خود لاتے ہیں، اپنے ہوش و آواز میں ہوتے ہیں، پوری اپنی طاقت کا ہم استعمال کرتے ہیں جس کا آئین نے ہمیں حق دیا ہے، پھر ہم ان کو لے کے آتے ہیں، پھر ہمیں یہ 4 سال اور 5 سال پوری تسلی سے لوٹتے ہیں، پوری تسلی سے لوٹتے ہیں، تاکہ جب تک ہم نڈال نہ ہو جائیں اور پھر ہم اس کی طرح نہ ہو جائیں کہ ہم سے چلنا گوارا نہ ہو، پھر ہمیں یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ نیکسٹ 5 ایئر کا ٹینیور جب آتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، اس پر فلاں پر بھروسہ کیا جائے، شاید اب کوئی بہتر ہو۔ جب وہ آتا ہے تو وہ اس سے زیادہ لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو میں ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کروں گا۔ ہٹلر تھا، اس نے پارلیمنٹ میں ایک مرغا لیا، اس کے پاس نوچنے شروع کر دیے۔ جو مرغا تھا وہ درد کی وجہ سے چیخنے لگا، کرہانے لگا، لیکن ہٹلر کو ترس نہیں آیا، اس نے سارے پنکھ اتار دیے اس کے۔ اب کیا ہے؟ مرغا بے بس ہے، بہت مشکل سے زمین پہ کھڑا ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ دانا لیا، اپنی جیب سے دانا نکالا اور ڈالنا شروع کر دیا۔ دانا ڈال رہا ہے مرغا، آہستہ آہستہ دانے کو لیتا ہے، اس کو اٹھاتا ایک ایک دانا پک کرتا ہے، ہٹلر کے پاؤں میں پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مثال ان پاکستانی حکمرانوں نے جو ہمارے اوپر مسلط تھے پچھلے 76 سالوں میں، جتنے بھی آئے، 35-30 سالوں میں جتنے آئے، یہ ایک ہی خاندان، دو ہی خاندان ہمیں تباہ کرتے رہے پچھلے 35-40 سالوں سے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کی، پاکستانی عوام کی حالت اس مرغے جیسی کر دی ہے۔ وہ جو چل تو نہیں سکتا، اس کو اتنا لاچار کر دیا ہے، پنکھ کاٹ دیے ہیں اس کے۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ دانا ڈالتے ہیں پھر، اور پھر ہم وہی ان کے قدموں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کا فیوچر کیسے مستقبل بنانا ہے، کیسے اس کو سیٹ کرنا ہے، اور کیسے ہم نے آگے اپنے تعلیمی نظام کو، صحت کے نظام کو اور دوسرے باقی جو ضروریات زندگی کے جتنے بھی نظام ہیں، اس کا ہم نے اپنے کاروبار کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ آج آپ کو اگر ہم بتا دیں جائیں حقائق تو آپ پریشان ہوں گے۔ آپ کو اگر تھوڑے سے فیکٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے 7 کروڑ پاکستانی جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے میں کے لیے مجبور ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے۔
آج کا جو مزدور ہے اس کو نہیں پتہ میں شام کو کھاؤں گا یا نہیں. جو مڈل کا ہے وہ اس کو نہیں پتہ یار مجھے کل ملے گا یا نہیں ملے گی. 7 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو سطح غربت سے بھی نیچے ہیں, فاقے ہیں ان کے گھر میں, 1 دن کی ملتی ہے, 3 دن کی نہیں ملتی. 2.5 کروڑ بچہ ہمارا سڑکوں پہ ہے. فیوچر آف پاکستان, دا ینگر چلڈرن, وہ روڈوں پہ پھر رہے ہیں بیچارے, مارے مارے سڑکوں پہ. کیا ہے, تعلیمی نظام نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, غربت کی وجہ سے. ہمارے 70,000 طالب علم, اس سے بھی زیادہ, ہر سال جاب ایریا میں آتے ہیں, نوکریاں نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ سفارشاتی نظام ہے سارا, میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے. بس جس کا یہاں یہ پاکستان وہ اس وقت وہ ملک بن چکا ہے, یا اس کو ہم وہ مثال سچ ہو چکی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے پاس پاور ہے وہ کنگ آف میجورٹی ہے, جس کے پاس پاور نہیں ہے وہ تیسرا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ اب ہم نے اس کا حل کیسے کرنا ہے. یہ سوال ہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ سے, پاکستان کے اعلیٰ اداروں سے, کہ خدا را کچھ بہتر کرو, کچھ فیصلے کرو. کہ آپ کو یاد رکھیں وہ تھا نا قائد اعظم کا ایک قول, کہ جو انسان ہے نا وہ مر جاتا ہے لیکن جو اس کی شخصیت ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. انسان مر جاتا ہے, نام زندہ رہتا ہے. کچھ ایسے کام کیے یہ خدا را کہ آپ کا نام زندہ رہے. ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.